بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آج اس چلے کا دوسرا دن ہے اور آپ لوگ اپنی استقامت کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں، اور اللہ آپ کو ایسے استقامت دے تاکہ آپ اس کام کو پورا کر سکیں۔ یہ بزرگوں کے نزدیک دعا حزب البیر جو ہے بڑا اعلیٰ ذکر ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم فرمایا ہوا ہے۔ تمام دینی دنیاوی حاجات کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ خوبی کی بات یہ ہے کہ بزرگوں نے اس کو خاص طور پہ اپنایا ہے اور تقریباً سلاسل میں اس کو رائج کیا، اسی لیے کہ اس کی برکتیں بہت ہیں۔ اس کی پڑھنے والے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت سید شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہماری حزب کو لازم پکڑے وہ قیامت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اتنا بابرکت عمل ہے یہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بغداد میری اس حزب کو پکڑتے تو غنیم ان کو تاراج نہیں کر سکتا تھا، یعنی کہ ہلاکو خان ان پر قہر بن کے نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی ذکر فکر ہوتا ہے وہ تقوی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم ذکر کریں اور فساد پھیلائیں تو اس ذکر کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ ذکر ہے تقوی کے ساتھ جڑا ہوا، اگر تقوی ہے تو ذکر کارآمد ہے، تقوی نہیں ہے تو ذکر بھی کارآمد نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلاح من تزکا، اس نے فلاح پائی جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو فلاح کے لیے جتنا ذکر ضروری ہے اتنا ہی تزکیہ بھی ضروری ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ ہم نے 3 دن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کرا، تمام چیزوں سے بچے، گناہوں سے بچے، غیبت سے بچے، جھوٹ بولنے سے بچے، ہر چیز سے بچ کر ایک طرف بیٹھ گئے، اللہ کا ذکر کیا تو خالی 3 دن کے لیے بچے، چوتھے دن سے سب کچھ وہ شروع ہو گیا۔ تو یہ 3 دن ایک چھوٹی سی پریکٹس ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان شریف میں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ ہم رمضان میں روزے رکھیں۔ پورے سال میں کتنے؟ 1 مہینے کے روزے ہوتے ہیں اور پورے سال ہم کھاتے پیتے ہیں آرام سے، لیکن وہ 1 مہینے کے روزے کے لیے فرماتا ہے کہ یہ روزے جو گنتی کے ہیں تمہارے لیے اس لیے ہیں کہ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ کا خوف۔ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے سامنے موجود سمجھو کہ تمہاری ہر سانس پہ، تمہارے ہر فعل پہ اس کی نظر ہے۔ تو یہ جو ہم ذکر و فکر کرتے ہیں اس کا ہمیں فائدہ جب ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، بزرگ کہتے ہیں کہ اس ذکر کی مقبولیت کی ایک علامت بھی ہے، یعنی کہ جو ہم موقف ہو کے 3 دن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی قبولیت کی ایک علامت ہے کہ جب تم اٹھو اور تمہارا دل نرم ہو جائے۔ اگر تمہارے قلب میں گداس پیدا ہو جائے اور تمہارے نفس میں پاکیزگی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ بارگاہ میں قبول ہو گیا تمہارا عمل۔ تو ہم اپنی قبولیت کو اپنے دلوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم میں ایسی بات نہیں ہوتی پیدا اور ہمارا دل ذکر کے بعد اور سخت ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر نے ہمارے قلب پر، ہماری روح پہ کچھ اثر نہیں کرا۔ اور اگر اثر نہیں کرا تو بے مقصد ہو گیا سب کچھ۔ تو لہٰذا
اس ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے قلبوں کو بھی نرم کریں، اللہ کا خوف بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف قرار پکڑ لے، سمجھ لیں کہ ولایت کی پہلی منزل میں وہ داخل ہو گیا۔ اور جس کے دل میں سختی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کا دل گناہوں سے آزاد نہیں ہوا۔ تو یہ ذکر، جتنے بھی ذکر ہم کرتے ہیں، جو بھی ذکر کرتے ہیں، اگر وہ ہمارے قلب میں گداز، ہمارے قلب میں نرمی، ہمارے اندر تقوی، ہمارے اندر عاجزی پیدا کر رہا ہے تو ذکر کامیاب ہو رہا ہے۔ نہیں تو دیکھو، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا نتیجہ اللہ کیا بیان کرتا ہے کہ وہ روکتی ہے برائیوں سے، فحشا سے۔ اب ایک بات بتاؤ، ہم نماز پڑھنے کے جب نکلتے ہیں تو کتنی برائیوں سے رک جاتے ہیں؟ کیوں اثر نہیں کر رہی نماز ہم پر؟ اس لیے کہ ہم نماز اس لیے پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو گنتی پوری کرنے جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو حاضر ناظر اس کے خوف میں نماز پڑھیں تو آٹومیٹک گناہوں سے رک جائیں گے۔ نماز کا جو نتیجہ ہے وہ ہم پہ ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تمام ذکر جو ہیں ان کے نتیجے جو ہیں وہ یہی ہیں کہ تمہارے دل میں گدازی پیدا ہو جائے اور تمہارے دل میں یقین پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا۔ اب بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ تمہارے دل میں گداز پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، لوگوں کے لیے نرمی پیدا ہو جائے، تو اس ذکر کا یا کسی بھی ذکر کا ہم فائدہ جب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور جتنی بھی بزرگوں نے جو یہ پریکٹسیں رکھی ہیں کہ 3 دن کے چلے، 40 دن کے چلے، یا عربین وغیرہ 40 دن میں، دیکھیں اللہ خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ سنت جو ہے موقف ہونے کی، علیحدہ ہونے کی دنیا سے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ان کے نفوس تو کتنے اعلیٰ تھے، انہیں اس بات کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ آؤ ہمارے پاس 30 دن کے لیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بڑھائی اور 10 راتیں، اور اس کو پورا کیا 40 دن سے۔ تو حضرت موسیٰ 40 دن خلوت کیوں کرتے رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 40 روز کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے مختص کرا، اللہ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے جاتے تھے، غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور بعض روایت میں آپ 3 ماہ وہاں رہے ہیں۔ غار ہیرا تو مکہ سے دور تھا، جنگل بیابان میں تھا۔ تو یہ سنت انبیاء کی رہی ہے۔ حضرت ذوالنون، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رکھا، اور آپ وہاں ذکر کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یونس اس مچھلی کے پیٹ میں ہمارا ذکر نہ کرتا تو قیامت تک اسی میں رہتا۔ اتنی برکت ہے اللہ کے ذکر کی۔ جن کے دل ذکر سے نرم ہوتے ہیں، سمجھ لو ان کو مقبولیت کی علامت ہے، یہ قبولیت کی علامت ہے، اور جن کی قبولیت کی علامت ظاہر ہو تو ان کی بخشش کی علامت ہے۔
تو جو ذکر 3 دن کا آپ کر رہے ہیں، یہ ان تمام چیزوں کی ایک پریکٹس ہے، لیکن یہ پریکٹس صرف یہیں نہیں رہنی چاہیے، یہ جب آپ نے گھروں میں چلے جائیں جب بھی ہونی چاہیے۔ دیکھو بزرگ کہتے ہیں کہ تو دنیا میں رہے، اس میں کچھ حرج نہیں، یہ فطرت ہے، تو دنیا میں رہے مگر تجھ میں دنیا نہ رہے۔ کشتی جب تک پانی پہ رہتی ہے تیرتی رہتی ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو ڈوب جاتی ہے۔ یہی حال ہمارے دلوں کا ہے کہ جب دل میں دنیا آ جاتی ہے اور دنیا کی حرص و لالچ آ جاتا ہے تو یہ کشتی ڈوب جاتی ہے، اور جب تک یہ دنیا میں رہتی ہے اپنی ہر ضرورت پوری کرتی رہتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا ہی مال و اسباب آپ کے پاس اکٹھا ہو جائے، اس کا کوئی فرق نہیں ہے آپ کو، لیکن وہ دنیا میں ہی رہنا چاہیے، دنیا اندر نہیں آنی چاہیے بس۔ تو ذکر فکر کا مقصد بھی یہی ہے کہ تو اپنے دل کو دنیا سے نکال، تیرا جسم دنیا میں رہے مگر تیرا دل بارگاہ الہی میں رہے۔ تو تمام اذکار، تمام ذکر، تمام عبادتیں، تمام فکر کا اصل یہی ہے کہ تم میں اللہ کا خوف اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس سعی کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کی اس جد و جہد کو، اس ذکر کرنے کو، اپنے گھر بار چھوڑنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پڑھ لو، ہاں پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے، تحفہ صلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے، یا میرے اللہ جملہ انبیاء کے واسطے، حاجت برلا میری کل اولیاء کے واسطے، پڑھ تحیت اہل بیت اور 4 یاروں کی ضرور، واقعات اپنے پھر دعا کے واسطے، ظلمت نفس کو تو نجم ثاقب کر عطا، طارق احمد شاہ پرسیا کے واسطے، بندے آسی ہوں یا رب بخش دے میرے گناہ، حضرت عثمان بندے عاجز ہوں یا رب کر میری توبہ قبول، حضرت شاہ محمد حسن صوفیہ کے واسطے، آفتاب دین و ملت شاہ عنایت حسین، ماہتاب صبر و تسلیم و رضا، ہو دعائے مقبول میری صدقہ لا تقنطو، شہنشاہ محمد نبی رضا کے واسطے، دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تازگی، شاہ عبد الحی مقبول الدعا کے، مجھ کو اپنی بارگاہ احدیت میں کر قبول، مخلص الرحمن جہانگیری خدا کے، کر مدد میری خدایا ہر گھڑی ہر حال میں، اللہ کر مدد میری خدایا ہر گھڑی ہر حال میں، کر مدد میری خدایا ہر گھڑی
ہر حال میں شاہ امداد علی باصفا مجھ کو اپنے ذکر و فکر و شغل میں مصروف رکھ شاہ محمد مہدی نور الورا نور ایمان سے میرے دل کو منور کر خدا حضرت مظہر حسین حاجت روا فرحت دل دے مجھے اور دور کر دے فکر غیر فرحت اللہ افتخار الاولیاء کے واسطے حسن خوبی سے میرے دل کو خدایا کر حسین حسن علی شاہ حسن ابر صفا کے نعمتیں دی سے مجھے کر یا الہی سرفراز شاہ منعم پاک باز اتقیاء رکھ شریعت اور طریقت پر مجھے ثابت قدم شاہ خلیل الدین سید مغلقہ کے واسطے نفس کی روبہ ہبا فی سے خلاصی دے مجھے میر سید جعفر شمش الضحیٰ دور کر میری خودی اور اہل دل کر دے مجھے سید اہل اللہ میں اہل صفا کے واسطے نظم کر میرا قبر اے بادشاہ دو جہاں شاہ نظام الدین سید اولیاء شاہ تقی الدین کا صدقہ مجھے کر متقی شاہ نصیر الدین سید بے بہا کے واسطے سید محمود و سید میر فضل اللہ شاہ شاہ قطب الدین درجے فنا کے شیخ نجم الدین قلندر شیخ نظام الدین شاہ مبارک شاہ سید ثانیہ کے واسطے غنچہ دل کو کھلا میرے الہ العالمین شاہ شہاب الدین صاحب قادر مطلق تو اپنی عنایت مجھ پہ رکھ اللہ قادر مطلق تو اپنی عنایت ہم پہ رکھ قادر مطلق تو اپنی عنایت ہم پہ رکھ قادر جیلا قطب اولیاء کے واسطے از برائے بوسعید و ملحسین یا رحمت نما مجھ کو اپنے عشق میں متوالا کر دے اے خدا حضرت عبدالعزیز الفت رسا کے واسطے شاہ رحیم الدین شاہ ابو بکر شبلی کے طفیل فضل کر حضرت جنید واسطے شاہ سر سقط شاہ معروف کرخی کے طفیل شاہ امام دیاری موسیٰ رضا کے واسطے موسیٰ کاظم کا صدقہ علم و عمل و علم دے جعفر و باقر شاہ زین العبا کے واسطے راہ میں تیری رہوں ثابت قدم اے بینیا صبر دے مجھ کو شہید کربلا معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر اللہ معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر معرفت کے نور سے دل کو میرے معمور کر پیشوائے دیالی مرتضی
رضا کے واسطے، یا الہی میرے عصیاں مجھ کو شرماتے ہیں، اب بخش دے مجھ کو مصطفیٰ، عشق دے محبوب کا اپنے الہ العالمین، سیدہ محفوظہ حضرت کے واسطے، عشق دے مرشد کا مجھ کو، 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 یا الہ العالمین، انبیاء اولیاء اصفیاء کے واسطے، اب تو بگڑی کو بنا دے اے میرے رب العلا، شیخ اعظم میرے سید ابو العلا کے واسطے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ تمہیں طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیاں، اموات ناگہانیاں، امراض ناگہانیاں سے محفوظ فرما۔ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما۔ ہم میں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں جو تنگ دست ہیں، پریشان حال ہیں، یا الہ العالمین کی تنگ دستیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت عطا فرما۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔ تمام پیر بھائیوں سے گزارش ہے قبلہ پیر و مرشد کی صحت یابی کے لیے، دراز عمر کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دام رکھے۔ یا اللہ ہمارے مرشد کریم کو صحت کاملہ عاجلہ کلیہ نافعہ تامہ دائمہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرشد کو آسین اور برفاؤں کی شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس نورانی وجود مسعود سے جو فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یا اللہ ہم تمام طالبان کو سلسلہ فیض سے مستفیض فرما۔ مرشد کریم نے جو ہمارے حق میں دعائیں مانگی، یا اللہ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں جملہ مسلمانوں کے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ مرشد پاک کے وسیلہ جلیلہ سے عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اپنے مقبول مقربین عابدین زاہدین واصلین قابلین بندوں کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ پاکستان کو داخلی خارجی تمام دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما۔ پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہمارے مرشد کا سایہ ہمارے رسولوں پر قائم دار۔ آستان ابو العلاء طارقیہ جہانگیریہ کو یا اللہ ہمیشہ 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 شاد و آباد فرما۔ یا اللہ جو فیض کا سلسلہ جاری و ساری تا قیامت تا صبح قیامت، یا اللہ اس سلسلہ فیض کو جاری و ساری فرما۔ ہمیں جذبہ اعتقاد، حسن تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی ذات سے، آپ کی اولاد امجاد سے، اپنے سلسلے سے اور اپنے آستانے سے یا اللہ وابستگی کی تعظیم توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں وابستگی کی توفیق عطا فرما۔ جو ہمارے احباب رفقا پیر بھائی جس نے مقصد کے لیے یا اللہ حزب البار کے اس چلے میں بیٹھے ہیں، یا اللہ انہیں کامیابی عطا فرما۔ مرشد کریم کے فیضان سے انہیں فیضیاب فرما۔ حزب البار شریف کے فیضان سے انہیں فیضیاب فرما۔ ہم سب کو فیضیاب فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما برحمتک یا بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔